پاکستان بنانے والے اسٹوڈنٹس تھے تو مشرقی پاکستان میں زیادتیوں کے خلاف اٹھنے والے بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے، اور پھر بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کو اقتدار سے رفو چکر کرانے والے بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے۔ جہاں کا بھی یوتھ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر باغی طبیعت کا ہوتا ہے، وہ کنسسٹنسی انجوائے نہیں کرتا، وہ بور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم پاکستان کے یوتھ ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پی جی سی جیسے واقعات کے اوپر اگر بات کریں، یا اس سے پہلے جو زینب کیس ہوا تھا اس کے اوپر بات کریں، یا اور جتنے معاملات ہوئے تھے وہ ڈسکرمنیشن کے اندر آتے ہوں، ریلیجس، سیکٹیرین ابیوس، جو بھی ہو، ہم لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں ایک قلیل تعداد۔ وائی؟ بیکاز آف دا فیئر۔ ابھی پاکستان صرف 10 سال کا ہی تھا کہ کچھ مخصوص حلقوں نے نظر لگا دی۔ صدر اسکندر مرزا نے ملک میں پہلا مارشل لاء لگا کر جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ نیا ملک تھا، نئے لوگ تھے، مگر ایوب خان کو ایک قوت سے خطرہ تھا، وہ جنہوں نے ابھی 10 سال پہلے ہی ہند پر کمن ڈال کر دنیا کے نقشے پر پاکستان کو ابھارا تھا، وہ جنہیں مہدی حسن نے کلیم عثمانی کے لفظوں میں اصل داستان کہا تھا، وہ جنہیں قائد اعظم نے ملک کی بنیادیں قرار دیا تھا۔ ایوب کو خطرہ تھا کہ کہیں وہی پاسبان اس کے اقتدار کی بنیادیں نہ ہلا دیں۔ جی ہاں، وہ اسٹوڈنٹس ہی تھے جن سے نمٹنے کے لیے اقتدار سنبھالنے کے صرف 1 سال بعد ہی ایوب خان نے طلباء تنظیموں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا اور اسٹوڈنٹس کے اندر جیسے لاوا پک رہا تھا۔ اسی دور میں ایوب خان نے 3 سالہ ڈگری کورس کے نام سے تعلیمی پالیسی بنائی، جس میں طلباء کو سیاست سے الگ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک اور گیم کھیلا گیا۔ 7 نکاتی اس پالیسی کے 5ویں نقطے میں لکھ دیا گیا کہ طلباء تنظیمیں سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کا حاکم کولونیل ماسٹرز کے راج کو اپنی میراث سمجھ رہا تھا، مگر انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر آنے والے نئی غلامی نامنظور کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگست 1961 میں طلباء نے ڈھاکہ میں وزیر تعلیم فضل القادر چودھری کا جلسہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ ویسے تو اپنا کراچی ہی ہمیشہ سے فائر اسٹارٹر رہا ہے، مگر آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا کہ پنڈی میں چلنے والی گولی سے ڈھاکہ میں دھماکہ کیسے ہوا، اور پھر ایک اسٹوڈنٹ کی لاش نے بھٹو کو کیسے ہیرو بنا دیا۔ دراصل اپنا اقتدار بچانے کے لیے ایوب کو کئی نوجوانوں کی جانیں لینا پڑی۔ 1962 میں حسین شہید سہروردی کی گرفتاری نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈھاکہ سمیت پورے ہی بنگال کے طلباء بھڑک اٹھے۔ ستمبر شروع ہوا اور حاکم وقت ستمگر بن گیا۔ 17 سے 22 ستمبر تک ڈھاکہ، جیسور اور چٹاگانگ میں اسکول کالجز کے طلباء کے جلوسوں پر پولیس نے فائرنگ کر کے 2 جانیں لے لی اور 400 کو زخمی کر دیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ایوب خان یورپ میں موسم کے مزے اڑا رہا تھا۔ 60 کی اس دہائی میں پاکستان نے صرف 65 کی جنگ نہیں لڑی، بلکہ ملک کے اندر ایک جنگ پہلے سے جاری تھی۔ طلباء بمقابلہ ایوب بڑا جنرل بنا پھرتا تھا جو بچوں سے لڑتا تھا۔ ہاں واقعی، آپ واقعات گنتے جائیے۔ 8 دسمبر کو پولیس نے کراچی میں طلباء کے جلوسوں پر فائرنگ کر کے ایک اسٹوڈنٹ کو شہید کیا اور بہت سے زخمی ہوئے۔ پھر 11 دسمبر کو پشاور میں فائرنگ کر کے ایک طالب علم کو مار ڈالا۔ 65 کی جنگ کی وجہ سے طلباء تنظیم نے بریک لگایا، مگر تاشقند معاہدے کے بعد طلباء پھر باہر نکلے تو پھر سختی سے کچلنے کی کوشش کی گئی۔ 13 جنوری 1966 کو لاہور میں 4 طلباء کو پولیس نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ احتجاج پنجاب بھر میں پھیل گیا، لاہور میں کرفیو لگ گیا۔ یہ طلباء کا ہی خون تھا جو ایوب مخالفت میں بھڑکتی آگ کا ایندھن بن رہا تھا، مگر جنرل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک طالب علم کو موت کی نیند سلائے جا رہا تھا۔ پھر وہ ہوا جس نے ایوب اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ 7 نومبر 1968، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پنڈی میں چلنے والی گولی نے ڈھاکہ میں دھماکہ کیا۔ راول پنڈی کی سڑک پر ایک طالب علم عبدالحمید پولیس کی گولی سے چھلنی ہو کر خون میں لت پت پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ گولی چلنے سے پہلے یہ ہوا تھا کہ طلباء کا ایک گروپ طورخم سے واپس پنڈی آ رہا تھا۔ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ پہنچتے ہی پولیس نے انہیں روک لیا اور الزام لگایا کہ وہ لنڈی کوتل کی باڑہ مارکیٹ سے سامان اسمگل کر رہے ہیں۔ پولیس نے ان کا سامان ضبط کر لیا۔ طلباء مشتعل ہوئے، ہنگامہ شروع ہوا اور پولیس نے گولی چلا دی، جس سے طالب علم عبدالحمید شہید ہو گیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد اس مقام کے قریب پہنچ کر ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کرتے ہوئے اپنا گریبان پھاڑ کر کہا، مارنا ہے تو مجھے مارو، میرے نوجوانوں کو کیوں مار رہے ہو؟
यहां तक की कहानी तो कुदरतुल्लाह शहाब ने बताई, मगर इससे आगे की कहानी भुट्टो दौर के साथी महराज मोहम्मद खान ने सुनाई। वो 2012 में रोजनामा नई बात में एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिसने ट्विस्ट पैदा कर दिया। उन्होंने बताया कि जुल्फिकार अली भुट्टो तो अयूब खान की हैबत से बहुत डरते थे। वो बाहर निकलकर यूं तकरीर करने को हरगिज तैयार ना थे। खान साहब बताते हैं कि ऐसे में हमने एक प्लान बनाया, जिसमें नून लीग के परवेज रशीद, जो उस वक्त गॉर्डन कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हें भी शामिल कर लिया गया। फिर एहसाम नामी अपने एक दोस्त को, जो कस्टम में होता था, उसे इत्तला दी कि कॉलेज का एक ट्रिप बाड़ा से कुछ सामान खरीद कर वापस आ रहा है। वो उन लड़कों को पकड़कर 2-4 थप्पड़ लगा दे, बाकी हम संभाल लेंगे। कस्टम ऑफिसर ने ऐसा ही किया। महराज मोहम्मद खान बताते हैं कि जब तुलबा और पुलिस में हंगामा शुरू हुआ तो मैंने भुट्टो से कहा, अब सड़क पर आकर तकरीर करो। और भुट्टो उस तकरीर के बाद तुलबा के हीरो बन गए।